السلام علیکم ناظرین میں آپ کا اپنا معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حکیم حفیظ الرحمان الحسنین ہربل میڈیکل ٹریٹمنٹ سینٹر بنگا حیات پاک پتن شریف۔ ناظرین، آج ہم ایک کشتہ تیار کرنے لگے ہیں۔ یہ ایک مرکب دوائی ہے جو ہم تیار کرتے ہیں اور اس کو ہندی زبان میں رسائن کہتے ہیں، یعنی ہم ایک رسائن کا نسخہ تیار کرنے لگے ہیں۔ اور یہ جو رسائن ہوتے ہیں یہ کایا پلٹ ان کو کہتے ہیں۔ یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جن کو استعمال کرنے سے انسان کی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ لوٹ آتی ہے، اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، کمزور مریض، اگر وہ اس نسخہ کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے جیسے کہ کسی وقت جوانی کے دور میں ہوتی ہے۔ تو یہ نسخہ ہم تیار کرنے لگے ہیں۔ اس کے اجزاء بہت قیمتی ہیں اور یہ نسخہ صرف اور صرف کوالیفائڈ قابل دوا ساز تیار کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اس شعبہ سے واقفیت نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ اس طرح کی ادویات پر غور نہ کریں۔ اگر کوئی اس طرح کی ادویات استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی قابل ماہر دوا ساز سے رابطہ کرے۔ تو یہ جو نسخہ ہم تیار کرنے لگے ہیں، جس کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ رسائن بنا رہے ہیں، رس بنا رہے ہیں۔ اس کی تیاری کا طریقہ اور اس کے جو اجزاء ہیں وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کس قسم کے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے فائدے بھی بتاتے ہیں اور اس کے اجزاء بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا جو جز ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارا ہے جس کو ہم نے صاف کرنے کے لیے اس کے اندر نمک ڈالا اور کئی گھنٹے اس کی رگڑائی کی۔ اب ہم اس کو پانی ڈال کر صاف کر لیں گے۔ جو مصفہ پارا ہمارے پاس ہمیں ملے گا اس کو اس نسخہ کے اندر ہم شامل کریں گے۔ تو یہ نسخہ بہت مہنگا بھی ہے اور بہت محنت طلب بھی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر نمک ڈالا تھا اور رگڑائی کی۔ رگڑائی کرنے کے بعد یہ جو پانی ہم نے ڈالا اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، یعنی پارے کے اندر جو ملاوٹ تھی وہ صاف ہو جاتی ہے، دھل جاتی ہے، پارا مصفہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر پارے کو استعمال کیا جائے تو پارے کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ڈاکٹروں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ جو حکیم کشتہ جات دیتے ہیں ان سے گردے خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک سراسر غلط بات ہے۔ جب صحیح نسخہ تیار کیا ہو تو اس سے ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ دوا سازی کے بارے میں جانتا ہی نہیں، اپنے پاس سے نسخہ جات بنانا شروع کر دیتا ہے اور ایک بندے کو کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہوتی، دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ ایسے ہی دوائی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے تو اس کو نقصان ہو ہی گا۔ لیکن دوائی جو ہوتی ہے یہ ضرورت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اگر کسی کو بیماری لگتی ہے تو پھر دوائی استعمال کرے۔ اگر کوئی بندہ نارمل ہے، صحت مند ہے، تو اس کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے کوئی دوائی کھانا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ دوائیوں سے بچے۔ باقی یہ علاج کی غرض سے، مرض سے بچاؤ کے لیے، تندرستی کے لیے
اس طرح کی ادویات جو ہیں وہ مریض کو لازمی استعمال کرنی چاہیے۔ تو یہ پارا صاف کر لینے کے بعد بقیہ اجزاء جو ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے قیمتی اجزاء شامل کیے جاتے ہیں، اور اس کا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اور اس کی جو بقیہ تیاری ہوگی جس کے ذریعے ہم اس کو آگ وغیرہ میں رکھتے ہیں تو وہ ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے، تو اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ اس نسخہ کو کس طرح آگ دی جاتی ہے۔ یہ جو آج کل مارکیٹ سے پارا ملتا ہے اس کے اندر سکہ ملایا جاتا ہے، تو سکہ اس کے اندر رکھ دیتے ہیں اور یہ پارا اس کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے۔ تو آج کل ویسے بھی ایک نمبر چیز، خالص چیز تلاش کرنا لینا بہت مشکل کام ہے، لیکن ہم نے اس کا یہی حل نکالا ہے اور صدیوں سے یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ اس کو نمک کے ذریعے صاف کر لیا جائے، یا جو پلی کچی اینٹ ہوتی ہے اس کی مٹی سے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، یا اس کا جو ہے وہ جوہر اٹھا لیا جائے۔ مختلف طریقے ہیں پارے کو صاف کرنے کے لیے۔ بعض لوگ شنگرف سے پارا نکال لیتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہر معالج کا، ہر حکیم کا، دوا ساز کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو نمک کے ذریعے صاف کرتے ہیں، نمک ڈال کر اس کا رگڑائی کرتے ہیں اور اس کو پانی کی مدد سے دھو لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ابھی بھی ہے اور پانی ڈالیں گے اور اس کو اکٹھا کر لیں گے، تو یہ ہمارے پاس مصفہ پارا ہمیں مل جائے گا۔ یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پانی کا رنگ بالکل سیاہ تھا، کالے رنگ کا پانی تھا، لیکن اس کے اندر سے جو ملاوٹ تھی وہ نکل گئی ہے اور پانی صاف ہوتا جا رہا ہے۔ جب پانی یہ بالکل صاف ہو جائے گا تو یہ ہمارا جو پارا ہے یہ صاف ہو جائے گا۔ اسی پارے کو مصفہ پارا، مصفہ سیماب کہتے ہیں۔ تو یہ 5 تولے یعنی 60 گرام تھا، تو یہ ہم نے 60 گرام جو پارا ہے یہ ہم نے اس نسخہ کے اندر شامل کرنا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ پارا جو ہے کس طرح چمک رہا ہے اور اس کے اندر سے جو ملاوٹ ہے وہ نکل چکی ہے، اور اب ہم اس کو اکٹھا کر لیں گے۔ اکٹھا کرنے کے بعد پھر ہم اس کو بقیہ نسخے کے اندر شامل کر لیں گے۔ تو اس طرح پارے کو صاف کر کے یہ ہم نسخہ میں شامل کریں گے۔ اس کے جو جز ہیں، اس میں جزو اعظم جو ہے اس نسخے کا وہ گولڈ ہے یعنی سونا، اور بقیہ جو اجزاء ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بتاتے ہیں۔ یہ 60 گرام ہمارے پاس ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برادہ گولڈ یعنی سونے کا برادہ ہے، یہ ہم نے اس نسخہ کے اندر شامل کرنا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس برادہ چاندی پڑا ہے، یہ بھی ہم نے اسی نسخہ کے اندر شامل کرنا ہے۔ یہ ہڑتال ورقیہ یہ اس کا جز ہے، یہ سمبل فار بلوری یہ اس نسخہ کا جز ہے، اور گندک آملہ سار
سب سے پہلے اس کا تیار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پارا مصفہ لینا ہے۔ پارا مصفہ لینے کے بعد اس نسخہ میں ہم نے گندک آملہ سار ڈالنی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے گندک آملہ سار کھرل میں ڈال کر اس کا باریک پاؤڈر تیار کرتے ہیں۔ یہ نسخے کایا پلٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں میڈیسن دوائی کھانے سے فائدہ نہیں ہوتا، یا ہماری جو بیماری ہے وہ عرصہ دراز سے ہے، یہ نسخہ کئی امراض پر کام کرتا ہے۔ یہ فالج کے جو مریض ہوتے ہیں، کافی دیر سے فالج کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اس دوائی کو استعمال کرنے سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چند دنوں کے استعمال کرنے سے پرانا فالج ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض مریضوں کا جسم سن ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ مریض جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک نسخہ کمبائن 3 شوگر کے لیے تیار کیا، اور اس نسخہ کے اندر یہ نسخہ بھی شامل کیا جاتا ہے۔ کمبائن 3 شوگر کی دوائی ہم نے تیار کی تھی۔ تو ایک ہمارے دوست ہیں انڈیا سے، راجستھان سے، تو انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ ہمیں کمبائن 3 کا نسخہ بتا دیں۔ ہمارے مریض ہیں جو شوگر کے مرض کا شکار ہیں اور کافی پریشان ہیں، تو ہمیں نسخہ بتائیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ شوگر والا جو نسخہ تھا کمبائن 3، اس کا ایک جز یہ بھی تیار ہوتا ہے، تو آپ اگر چاہتے ہیں تو اس نسخہ کو تیار کریں، اور جو باقی نسخہ ہوگا وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ یہ نسخہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے، جن کے ہاتھ پاؤں گلنا شروع ہو جاتے ہیں، شوگر کی وجہ سے کالے ہو جاتے ہیں، جن کو گینگرین کے زخم آ جاتے ہیں، یا شوگر کی وجہ سے زخم آ جاتے ہیں، یا شوگر کی وجہ سے جن کو گینگرین بن جاتی ہے، ان مریضوں کے لیے یہ اکثیر درجے کا نسخہ ہے۔ معالج حضرات، حکیم حضرات اس کو بنا کر شوگر کے مریضوں کو آنکھیں بند کر کے دے سکتے ہیں، اور ان مریضوں کو شوگر میں بھی فائدہ ہوگا، اور ان کے جو زخم ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو وہ مریض جو دل کے امراض کا شکار ہیں، جن کا دل کمزور ہے، جن کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور بعض مریض جو ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہوتے ہیں، یہ جو نسخہ ہے ان مریضوں کے لیے بھی اکثیر درجہ کا نسخہ ہے۔ تو اس کا بنانے کا طریقہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ گندک آملہ سار، اس کا پاؤڈر تیار کرنا ہے، اور اس پاؤڈر میں ہم نے یہ جو ہمارے پاس پارا پڑا ہے، یہ پارا شامل کرنا ہے۔ اس گندک اور پارے کی کجلی تیار کرنی ہے۔ تو کجلی تیار کرنے کے بعد پھر ہم اس نسخہ میں بقیہ اجزاء شامل کریں گے۔ یہ پارے کو خشک کرنے کا طریقہ، ہم خشک کر لیتے ہیں اور اس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک کاغذ لیا ہے، یہ جو پانی ہے یہ اس کاغذ کے ساتھ لگ جائے گا۔
اور جو پارا ہے یہ خشک ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس پارے کو خشک کر سکتے ہیں پانی سے۔ تو اس خشک پارے کو پھر ہم نے اس نسخہ کے اندر شامل کر دینا ہے۔ یہ گندک کے ساتھ اس کو ملائیں گے۔ یہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی پارا ہم نے اٹھا لیا اور اس کو اس گندک میں ملا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے اس کاغذ کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اس طرح ہم نے یہ جو مصفہ پارا ہے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور پھر اس کی کجلی بناتے ہیں۔ یہ ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس نسخہ کی تیاری کے تمام تر مراحل، جن طریقوں سے یہ نسخہ تیار کیا جاتا ہے، اس نسخہ کو تو ہم کایا پلٹ نسخہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے استعمال کرنے والا بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے۔ یہ مردانہ طاقت کے لیے، فالج کے لیے، لکوے کے لیے، شوگر کے مریضوں کے لیے، دل کی کمزوری کے لیے، دماغی کمزوری کے لیے بہت ہی اعلیٰ قسم کا نسخہ ہے۔ اس کے اجزاء بہت قیمتی ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر سونا شامل کر رہے ہیں، ہم چاندی شامل کر رہے ہیں، سمبل فار اس کے اندر ہے اور ہڑتال ورقیہ ہے۔ یہ سارے اجزاء بہت قیمتی ہیں۔ تو جب ہم اس نسخے کے جو تمام اجزاء شامل کر لیں گے تو پھر ہم نے اس کے اندر کموار گندل کا پانی ڈالنا ہے۔ کوار گندل کا پانی ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کو 1 ہفتہ کھرل کریں گے۔ 1 ہفتہ کھرل کرنے کے بعد اس کو خشک کر لیں گے اور پھر ہم نے ایک آتشی بوتل لینی ہے۔ ان تمام تر اجزاء کا مرکب ہم ایک آتشی بوتل میں ڈالیں گے اور پھر اس کو 48 گھنٹے لگاتار آگ میں رکھیں گے۔ تو پھر یہ ہمارا اکسیری نسخہ تیار ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نسخہ جات پر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نسخہ جات پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، کس طرح کے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں اور کتنی محنت ہوتی ہے۔ تو جب ان چیزوں پر خرچ بھی کیا جائے، محنت بھی کی جائے تو ان سے پھر فائدہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہوتا جا رہا ہے۔ پارا جو ہے اس گندک کے ساتھ اس کا ریئیکشن ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ویسے تو اگر کیمسٹری کے حساب سے اس کو دیکھیں تو یہ مرکیورکس
सल्फाइड बनता है। ये हम इसके अंदर बाकी भी अज्जा शामिल करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन हमने इसकी कजली तैयार कर ली है। तो अब हम इसके अंदर जो हमारे पास ये वर्किया पड़ा है, ये बुरादा सोना, ये शामिल करना है हमने इस नुस्खा के अंदर। ये हमें जो मिला है वो 75,000 रुपये का हमने लिया है। और ये जो बुरादा नुकरा है ये भी इसके अंदर हमने शामिल करना है। और ये हमारे पास सिंबल फार है। तो अभी हम इसको वर्किया का सफूफ बनाएंगे, वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। ये अभी हम इस हामदस्ते में डालेंगे वर्किया को और इसका सफूफ तैयार करके इस नुस्खा के अंदर शामिल करेंगे। ये ब्रेक कुछ हो गया है। ये कुछ ब्रेक सा हो गया है। तो ये आप हम इस कजली के साथ मिला देते हैं। ये देख सकते हैं हमने वर्किया भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसके साथ अब हम ये जो हमारे पास सिंबल फार 5 तोला है ये भी हमने इसमें शामिल करना है। ये सिंबल फार भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये इतना महंगा नुस्खा एक दोस्त बनवा रहे हैं, हम तैयार करने लगे हैं। जी हमने इसमें सिंबल फार भी शामिल कर दी है और इसको ये तमाम अज्जा हम इसके अंदर कर्ल करेंगे। तो ये हमने अब इसके अंदर ये चीज़ें भी बुरादा नुकरा, ये देख सकते हैं बुरादा नुकरा हमने शामिल करना है। 6 माशा बुरादा नुकरा ये इसके अंदर, और ये 6 माशा बुरादा सोना ये हमने इसके अंदर शामिल करना है। इसको फटोर भी बोलते हैं। सोने का बुरादा 6 माशा ये इस नुस्खा के अंदर शामिल करना है। तो ये आप देख सकते हैं ये हम इसको खर्ल करेंगे। जब ये बिल्कुल स्याह काले रंग का हो जाएगा तो तब हम इसमें कवार गंदल वो भी शामिल करेंगे। कवार गंदल का पानी
1 ہفتہ تک ہم اس کی رگڑائی کریں گے، تو پھر پاؤڈر بنا کر اس کو آتشی بوتل میں بند کریں گے۔ آتشی بوتل میں بند کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو 48 گھنٹے آگ میں پکانا ہے، ریت جنتر میں رکھ کر اس کو پکانا ہے۔ تو جب ہم اس کو آگ میں رکھیں گے تو پھر اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ یہ ہم نے اس کو کھرل مشین میں لگا دیا ہے اور یہ اب 1 ہفتہ تک اس کے اندر کھرل کی جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر ہم اس کو خشک کریں گے، خشک کرنے کے بعد پاؤڈر تیار ہوگا اور اس کو آتشی بوتل میں اس کو ہم ڈالیں گے۔ تو اس کے بعد اس کو بند کرنے کے بعد ہم اس کو 48 گھنٹے کے لیے ریت جنتر کے اندر پکائیں گے۔ تو تب یہ ہمارا نسخہ مکمل ہوگا۔ تو یہ بہت ہی محنت طلب، بہت ہی خرچے والا نسخہ ہے۔ اگر کوئی اس دوائی کو ہم سے منگوانا چاہتا ہے، وہ مریض جو کمزوری کا شکار ہیں، وہ مریض جو فالج کے مرض میں کافی دیر سے مبتلا ہیں اور ان کا کوئی علاج نہیں ہو رہا، وہ مریض جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، جن کے پاؤں خراب ہو چکے ہیں، ہاتھوں پر زخم آ چکے ہیں، جن کو گینگرین جیسا مرض لگ چکا ہے، وہ مریض بھی اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ مریض جو دل کے مریض ہیں، جن کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، جن کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ اکسیر کا نسخہ ہے۔ اس نسخے کا دوسرا نام کایا پلٹ، یعنی اس کو استعمال کرنے والا جو مریض ہوتا ہے اس کے تمام امراض ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جوانی جیسی طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے اس معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حکیم حفیظ الرحمان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔